جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کب، کن کن مواقع پر اور کیسے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ہم سب پر بے شمار کام ہے، بے شمار ذمہ داریاں ہیں، بے شمار ہماری مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ صرف صحابہ کرام نہیں، صحابیات کا طرز عمل کیا تھا، خواتین کا طرز عمل کیا تھا۔ کیا اس میں صرف مرد حضرات آتے ہیں؟ کیا اس میں صرف صحابہ کرام آتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی خاص مخصوص گروہ کے لوگ آتے ہیں، یا اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جسے ہرگز خسارہ نہ ہوگا؟ کیا واقعی کسی خاص مخصوص گروہ کے بارے میں بات ہے، یا اس سے مراد ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اہل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے اہل ہیں، وخاصتہ، اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ دنیا میں عام طور پر بڑے لوگوں کے جو خاص ہوتے ہیں ان کے بارے میں کتنے اعتماد سے لوگ بات کرتے ہیں، فلاں اس کا خاص بندہ ہے، مثلا کسی پریزیڈنٹ کا یا پرائم منسٹر کا یا کسی منسٹر کا، کہتے فلاں اس کا خاص بندہ ہے۔ یا لوگ دنیا کے کسی بڑے کے خاص ہونے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی تمنائیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے اہل قرآن بننا ہوگا، اور اہل قرآن بننے کے لیے پھر قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت بھی سب سے بہترین موقع پر، یعنی نماز کے اندر۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، نہیں جائز حسد مگر دو لوگوں پر، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہو۔ اور یقوم به کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں قیام، یا پھر تدریس کے لیے قیام، اس کو پہنچانے کے لیے، لیکن پہلا معنی اس کا نماز ہی کا قیام ہے، کیونکہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو۔ ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو، ہم بھی خیر و بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے۔ یہ حدیث ایک اور طرح سے بھی روایت ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے اسے مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اتنی مصروف زندگی میں تو اتنا بھی ہو جائے کہ نماز پڑھ لی جائے یا نماز پوری کر لی جائے، اس میں والنٹریلی خود تلاوت کا اہتمام۔ ایک تو یہ تھا نا رمضان میں کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پیچھے کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تو سننا ہے، یہ خود تلاوت کرنا تو نہیں ہے۔ خود تلاوت تو وہ ہے جو آپ اپنے مرضی سے، اپنے چناؤ کے ساتھ، اپنے وقت میں کریں۔ نماز میں آپ دیکھیے کہ تلاوت کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد نہ ہو۔ یاد کرنے کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے، اور پھر یاد ہو جائے تو اس کو یاد رکھنے میں ہم کتنے کانشیس ہیں۔
यजीउल कुरान यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन कुरान आएगा। फ़यक़ूलु, फिर वो कहेगा, या रब्बी, ए रब, हल्लिही, इस शख्स को आरास्ता किया जाए, यानी साहिब कुरान के लिए सिफारिश करेगा कि इसको आरास्ता किया जाए। फ़युलबसु ताजल करामती, तो उस शख्स को करामत यानी इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। तुम यक़ूलु या रब्बि ज़िदहु, फिर कुरान सिफारिश करेगा, या रब और इजाफा कीजिए और पहनाइए। फ़युलबसु हुल्लतल करामती, फिर वो मजीद इज्जत का या करामत का ताज पहनाया जाएगा। तुम यक़ूलु, फिर कुरान कहेगा, या रब्बि इर्दा अन्हु, ए रब इस शख्स से राजी हो जा। फ़यर्दा अन्हु, तो अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाएंगे। फ़युक़ालु लहू, फिर उसको कहा जाएगा, इक़रा, पढ़ो, वर्क़ा, और चढ़ते जाओ, वयुज़ादु बिकुल्लि आयतिन हसना, और हर आयत के साथ साथ उसकी नेकी या भलाई में इजाफा किया जाता रहेगा। एक और जगह पर आता है कि जन्नत की सीढ़ियाँ उतनी ही हैं जितनी कुरान की आयत है। जो जितनी आयत जानता होगा, जितनी पढ़ेगा, उतनी सीढ़ियों तक चढ़ेगा। तो बात यह है कि थोड़ी सी सीढ़ियां तो और चढ़ जाए। और आपको ये मालूम है कि एक शख्स अगर जिंदगी में इस अमल में जुट गया, यानी उसने थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कर दिया, भले वो मरने से पहले पूरा याद ना भी कर पाए, तो क़यामत के दिन अगर उसकी मौत इस हाल में हुई कि वो इस अमल में मशगूल है, यानी उसने जिंदगी का एक काम बना रखा है कि वो थोड़ा थोड़ा याद करता रहता है, तो क़यामत के दिन वो इस हाल में उठेगा कि वो अहले कुरान में शामिल हो चुका होगा। मैं समझती हूँ कि आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, औरतों की खास तौर पे बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी रुकावटें, बहुत से बीच में ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि हर औरत के लिए वाकई मुश्किल है कि वो हाफिज कुरान हो, या लग कर या जम कर एक दफा कुरान हिफ्ज करे। लेकिन कम अज कम दर्जा इतना तो हो सकता है ना कि हफ्ते में चंद आयतें आप याद कर लें, एक हफ्ते में क्या, एक महीने में। तो अगर हम एक नियत कर लें, इरादा कर लें, कोशिश शुरू कर दें, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करें लेकिन लगे रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक वो अमल ज्यादा पसंदीदा है जो अगरचे मिकदार में थोड़ा हो लेकिन उस पर अमल करने वाला उसकी पाबंदी करे। यानी कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, ये ना हो। यानी आपकी नीयत और आपकी धुन, इरादा, अज़्म पुख्ता होना चाहिए, और एक तमन्ना या आरज़ू तो होनी चाहिए कि हम क़यामत के दिन अहले कुरान में से उठें, या कुरान हमारे हक में शफात करे और कुरान के जरिए हमारे दर्जात बुलंद हो। एक और हदीस है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कुरान पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने साथियों के लिए या अपने पढ़ने वालों के लिए शफात का जरिया बनेगा या उनकी शफात करेगा। और ये हदीस भी आपने बारहा सुनी होगी, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तक़रउ बिहा। साहिब कुरान को कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ते जाओ, और इसी तरह तरतील से पढ़ो जैसे दुनिया में तरतील से पढ़ते थे, क्योंकि इसका हुक्म दिया गया ना, रत्तिलिल कुरान तरतीला फ़इन्न मंज़िलतक, क्योंकि तुम्हारी मंजिल जन्नत में कहाँ है, इंद आखिर आयतिन, उस आखिरी आयत के पास, तक़रउ बिहा, जिसको तुम पढ़ते थे। अब हर एक आप में से देख ले कि वो कौन सी आखिर आयतिन है मरने से पहले जहाँ तक हम पहुँचे। तो किसी वक्त जरा हिसाब कर लें अपना, गिन लें कि कितनी आयतें याद हैं। क्या वाकई हमारे पास वक्त नहीं है, वाकई हमारे पास हिम्मत नहीं है? असल बात ये नहीं, असल बात शौक की है। जिस चीज का शौक लग जाए उसके लिए तो फिर इंसान वक्त निकाल ही लेता है, अपनी भूख और नींद भी कुर्बान कर लेता है। इसीलिए कुरान जब क़यामत के दिन शफात करेगा तो क्या कहेगा, मनातुहुन नौम बिल्लैली फशफ़अनी फीही, कि मेरी शफात इसके हक में कबूल करे अल्लाह, क्योंकि मनातुहुन नौम बिल्लैली, मैंने इसको रात की नींद से रोका। क्योंकि क़िरात करने के लिए और याद रखने के लिए वो तहज्जुद के वक्त पढ़ना ज्यादा मुफीद होता है। नमाज की हालत में तिलावत ज्यादा पसंदीदा है उस तिलावत से जो नमाज के अलावा हो। इस पर कोई दलील है? एक तो ये दलील है कि कुरान पाक में नमाज को भी कुरान कहा गया है। ये जो कुरान पाक में आयत आती है ना, इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, तो इसमें भी कुरान से मुराद नमाज है यहाँ, और उस नमाज में लंबी तिलावत, ये मुराद है इससे। कुरान अल फज्र, यहाँ कुरान से मुराद सलात फज्र है। इसके अलावा इस पर एक हदीस की है, नमाज में कुरान पढ़ना नमाज से बाहर कुरान पढ़ने से अफजल है। नमाज से बाहर कुरान पढ़ना
तस्बीह और तकबीर से अफजल है, और तस्बीह सदका देने से अफजल है, और सदका नफल रोजे से अफजल है, और रोजा दोज़ख से बचाव के लिए ढाल है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। नमाज से बाहर कुरान पढ़ना तस्बीह और तकबीर से अफजल है। यानी अगर आप अल्लाह की किताब का कुछ हिस्सा ज़बानी याद किए हुए हैं या देख कर पढ़ रहे हैं तो उसका एहतमाम ज्यादा अफजल है बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ ज़बानी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। और इसको कम ना ख्याल करें सुभान अल्लाह पढ़ने को भी, क्योंकि सुभान अल्लाह यानी तस्बीह करना जो है वो सदका देने से अफजल है। इसका ये मतलब नहीं कि सदके का सवाब नहीं है, सदका अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि हर वक्त इंसान सदका नहीं कर सकता, लेकिन हर वक्त तस्बीह तो कर सकता है, जिक्र तो कर सकता है। और सदका नफल रोजे से अफजल है, और रोजा दोज़ख से बचाव के लिए ढाल है। अब थोड़ा सा जरा इस हदीस को समझिए इसके कॉन्टेक्स्ट में। किस तरह? सबसे पहली बात तो ये कि नमाज जो है वो तमाम इबादत में एक अहम तरीन मकाम रखती है, और वो नमाज जो खुशू के साथ हो वो इंसान की निजात और फलाह का जरिया है। नमाज में खुशू पैदा करने के लिए कुरान पाक की तिलावत, और अच्छी तरह जिसे हक़ तिलावत ही होता है वो तिलावत करना बहुत ज्यादा मददगार है। नमाज को खूबसूरत बनाने में, बेहतरीन बनाने में तिलावत कुरान का एक बड़ा हिस्सा है या बड़ा हाथ है। अब बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, मसलन ज़वाल का वक्त है, मसलन वुज़ू नहीं है, पानी नहीं है, मौका नहीं है, या इतना वक्त नहीं है, थोड़ा सा वक्त है आपके पास, तो उस वक्त में आप तिलावत कर सकते हैं। बसा औक़ात ऐसी जगह पर है जहाँ आप तिलावत नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में तस्बीह करके अपने वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान तस्बीह करने के साथ साथ सदका खैरात करता है, लेकिन वो मुसलसल हर वक्त नहीं कर सकता। जैसे एक हदीस में आता है ना कि आग से बचने की कोशिश करो, खा खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना दो, और अगर उसकी इस्तिताअत नहीं यानी आधा टुकड़ा भी नहीं है तो फबी कलिमतुन तय्यबा, पाक कलमे के जरिए सदका करो। तो गोया जिक्र इलाही भी सदके की एक किस्म है, और कलिमा तय्यबा में जिक्र इलाही सबसे पहले आएगा। यानी लोगों से अच्छी बात करना तो उसका माना है ही, लेकिन जबान से कोई भी अच्छी बात, और सबसे अच्छी बात अल्लाह का जिक्र हो सकती है। तो कुरान पाक तो अल्लाह ताला का कलाम है, और कुरान पाक के बाद फिर तस्बीह पढ़ना जो है वो एक बेहतरीन चीज है। कुरान पाक की एक और आयत जो तिलावत ही के बारे में है, और नमाज के अंदर तिलावत के बारे में खास तौर पर, और फिर पढ़ने का ऐसा अंदाज जिसमें खशियत हो। अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिही कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9। क्या भला वो जो रात की घड़ियों में खड़ा रहता है बंदगी इताअत के साथ, सजदा करते हुए और क़याम करते हुए, आखिरत से डरता भी है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है। कह दीजिए क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते? बेशक नसीहत वही पकड़ते हैं जो अकल वाले। कैसे तिलावत की जाए? कैसे में क्या आएगा? खूबसूरत आवाज से की जाए। हक का तिलावत ही हो, फिर खूबसूरत आवाज हो, और उसकी ताकीद भी की गई है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरआन। वो हम में से नहीं जिसने कुरान को गिना के साथ यानी खूबसूरत आवाज के साथ नहीं पढ़ा। हज़रत उबैदुल्लाह बिन नबी यजीद से रिवायत है कि हमारे पास से अबू लुबाबा गुजरे, तो हम आपके पीछे पीछे चल दिए। तो हमने देखा कि वो किसी घर में जा रहे हैं, तो हम भी साथ चले गए। तो हमने देखा कि साहिब खाना जो है वो बड़ी खस्ता सी हालत में बैठा हुआ है। मैंने उससे सुना कि वो कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरआन। क़ाला फ़क़ुल्तु लिब्न अबी मुलैका। तो हज़रत उबैदुल्लाह बिन नबी यजीद इब्न अबी मुलैका से कहते हैं, या अबा मुहम्मद अरअयता इज़ा लम यकुन हसन अस्सौत क़ाला युहस्सिनुहु मस्तता। कि अगर किसी शख्स की आवाज ही अच्छी नहीं तो फिर वो क्या करेगा? यानी ये बात को मामूली नहीं है कि लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरआन। लैसा मिन्ना का क्या माना है? हम में से नहीं। ये बात कई दफा आपने फरमाई है, लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं। तो जब भी आप ये बात फरमाते हैं कि फलां हम में से नहीं, तो इसका क्या माना होता है? कि वो मुसलमान नहीं, उस तरीके पर नहीं, या उस खास ग्रोह में से नहीं, या हमारे अंदाज पर नहीं जो ऐसा ना करे। तो गोया ये ताकीद करने का, किसी बात की अहमियत को साबित करने का एक तरीका है। अच्छा, अब वो हम में से नहीं जो कुरान को खूबसूरत आवाज से ना पढ़े, उम्दा तरीके से ना पढ़े। ये बात कोई मामूली बात न थी। सहाबा कराम तो इससे हिल गए होंगे कि आप हमें अपना नहीं कह रहे।
اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس پر ان میں سے ایک کو فکر ہوئی اور اس نے دوسرے سے پوچھا کہ اگر کسی کی آواز ہی اچھی نہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی آواز قدرتی طور پر اس کے اندر غنا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے ان کی، لیکن بعض لوگ کوشش بھی کریں تو ان کی آواز میں خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی. تو ان کا کہنا یہ تھا یا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آواز کا خوبصورت ہونا تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ پھر ایسا شخص کیا کرے جو ایسا نہ کر سکے؟ تو انہوں نے جواب دیا یحسنہ ما استطاع، اسے خوبصورت بناتا رہے جتنی بھی اس میں استطاعت ہے. یعنی ہر شخص سے اس کی پھر استطاعت کا امتحان ہوگا کہ اس نے کوشش کتنی کی، اس کی ایفرٹ کتنی تھی، اس نے اس پہ توجہ کتنی دی. یعنی تحسین القراءہ اگرچہ فرائض میں سے نہ بھی ہو لیکن اس کی اہمیت کچھ کم نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے ترتیل سے پڑھتے تھے. ترتیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ جو دانت ہیں ہمارے، یہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، اس کیفیت کو ترتیل کہا جاتا ہے لغت میں. دانتوں کا باہم جڑے ہوئے ہونے کے باوجود الگ الگ بھی ہونا. ہمارے دانت جو ہوتے ہیں وہ ایک سیٹ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس سیٹ میں سے اگر ایک دانت ہلے تو سارے گر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہر دانت کی الگ حیثیت بھی ہے. تو بالکل اسی طرح ترتیل کہتے ہیں اس قرات کو جس میں ایک حرف دوسرے سے ملا ہوا بھی ہے مگر الگ الگ بھی ہے، اور ہر حرف کو اس کا حق دینا، اس کو اس کے مخارج سے پڑھنا، یہ ترتیل ہوتا ہے. اور اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ پڑھنا اس کے مفہوم یا اس کے مراد میں آتا ہے، معنی میں نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس طرح کی قرات ہوتی تھی کہ ہر حرف جو تھا وہ واضح ہوتا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہر لفظ توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، ملایا وہ بھی ہوتا تھا. مثلاً آیت کو بیچ میں سے نہیں توڑتے تھے. تجوید کس کو کہتے ہیں؟ اوقاف کی معرفت کو بھی تو کہتے ہیں نا. ہر حرف کو اپنے اصل مخرج سے نکالنے کے علاوہ معرفت الوقوف، تجوید میں دو چیزیں آتی ہیں نا، ایک تو حروف کو مخارج سے صحیح طور پر ادا کرنا، اور دوسرے وقوف، کہاں کہاں رکنا ہے. یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے روک دیا، اور اگر کسی وجہ سے سانس لمبا نہیں ہوتا روکنا پڑا تو پھر آپ یہ نہیں کہ آپ وہیں آدھا توڑ کے وہیں سے دوبارہ شروع کریں، پھر آپ کو پیچھے سے ملانا پڑے گا. تو یہ اتصال بھی موجود ہے، اسی کو ترتیل کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے قرات فرماتے تھے، یعنی مد اور شد وغیرہ کا حق دے کر. اور پھر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے. جہاں کوئی تسبیح کی آیت آتی تو آپ سبحان اللہ کہتے تھے، یعنی اللہ کی کوئی قدرت اور نشانی آتی سامنے. جہاں کوئی التجا کرنے کی آیت آتی کہ جس میں کوئی دعا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے تو وہاں التجا کرتے. جہاں پناہ مانگنے کی آیت آتی آپ پناہ مانگتے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ اچھی آواز محض نغماتی صوت نہیں، یعنی نغمہ آواز ہی نہیں، بلکہ آپ نے اس کی ایک پہچان دے دی ہے، اور وہ بہت زبردست پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی خوبصورت آواز کا معیار بھی بتا دیا گیا کہ وہ محض کوئی گانے کی آواز نہیں ہے، یا عام معنی میں جن آوازوں کو بہت خوبصورت آپ کہتے ہیں وہی چیز نہیں ہے، یا کسی خاص گانے کی ٹون پہ پڑھنا مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے تو الٹا منع کیا گیا کہ ایسے لحون میں نہیں پڑھا جائے. دوبارہ حدیث بتاؤں گی کہ قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی اس قرات میں خشیت بھی ہے. تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دم آواز میں ایک ہمبلنس اور ایک عاجزی اور عجز کی کیفیت بھی ساتھ ہی آئی. اس میں پھر ایسا تکلف اور ایسا اتار چڑھاؤ جو ایک مصنوعی شکل پیدا کر دے وہ درست نہیں ہے. تو جہاں ایک طرف اچھی آواز کیا ہے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ پڑھنے والے کے دل میں خدا کا خوف ہے، یہ محض خود نمائی کے لیے یا کسی دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے قاری کہلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، ایسا شخص جس نے علم حاصل کیا، وَعَلَّمَهُ اور اس کو سکھایا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ اور قرآن کی قرات کی، فَأُتِيَ بِهِ اس کو لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ
اس کو اس کی نعمتیں یاد کرائی جائیں گی، یعنی دنیا میں جو اس شخص کو ملی تھی. فعرفہا، ان کو پہچان لے گا، اعتراف کرے گا. قال، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا فما عملت فیہا، ان نعمتوں کو پا کر تم نے پھر عمل کیا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، جھوٹ بولے گا، کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا. قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے جھوٹ بولا. ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے. عالمہ کا کورس کر رہے تھے تم، عالم بن رہے تھے، عالم کہلوانا چاہتے تھے، عالم بننے کے شوق میں یہ سب کچھ کیا تھا. وقرأت القرآن لیقال هو قارئ، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں فلاں قاری، وہ قاری. فقد قیل، وہ کہہ دیا گیا، بہت مشہوری ہو گئی تمہاری. ثم امر به، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا. فسحب علی وجہہ، تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. حتی القی فی النار، اور گھسیٹتے گھسیٹتے آگ میں جا پھینکا جائے گا. تو خوبصورت قرات وہ قرات ہے کہ جس کو پڑھنے والا خود بھی خدا خوفی کو محسوس کرے اور دوسروں تک بھی اس کے اثرات جائیں. تو دن میں کوئی ایک نماز تو ایسی ہونی چاہیے، ایک بار تو دن میں کوئی وقت ایسی قرات کا ہونا چاہیے کہ جس میں پڑھتے وقت محسوس بھی کرے. بہرحال قرآن پاک کا یاد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا، اور یاد کیے ہوئے کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، اور عام تسبیح وغیرہ کرنے سے بھی بہتر ہے آپ قرآن کی کوئی سورت تلاوت کر لیں. مثلا واک کر رہے ہیں، ویسے تو سبحان اللہ استغفر اللہ وغیرہ پڑھتے ہی رہتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن مثلا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو 15 منٹ واک کرنی اور 15 منٹ میں آپ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہ وہ پڑھ لیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد ہو. اور اس میں یاد کرنے کے بارے میں ایک حدیث ہے، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ نفل بھی تو آپ تبھی اچھے پڑھ سکیں گے نا جب آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوگا. اگر وہ یاد نہیں تو نفل میں کیا پڑھیں گے. سویرے پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور سیکھنے میں کیا ہے، مثلاً اگر آپ کو ریڈنگ نہیں آتی تو ریڈنگ سیکھ لیں، ریڈنگ آ گئی ترجمہ سیکھ لیں، ترجمہ آ گیا حفظ کر لیں. سیکھنے کے کئی درجے ہیں. ترمذی کی ایک اور روایت سناتی ہوں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو. جو شخص قرآن سیکھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے. اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا یعنی رات کو اٹھ کے پڑھا نہیں اس کو نماز میں، اور قرآن مجید اس کے پیٹ میں ہی رہا، یعنی سینے میں، پیٹ سے مراد سینہ ہے، اس کی مثال مشک کی اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو. اسی طرح وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ دیگر اذکار کے لیے اور اللہ سے دعا اور سوال کی فرصت نہیں پاتا، یعنی وقت نہیں ملتا اس کو لمبی دعا مانگنے کا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنا چاہتا تھا، یعنی جو وہ مانگنا چاہتا تھا اور مانگ نہ سکا. ہم قرآن پاک زیادہ کیوں نہیں تلاوت کر پاتے؟ اس کی کیا نفسیاتی وجہ ہوتی ہے؟ تسبیحات رہ جائیں گی، فلانا وظیفہ رہ جائے گا، فلاں ذکر رہ جائے گا، فلاں چیز چھوٹ جائے گی. یہ ایک ہوتا ہے، یہ میں آپ کی بات نہیں، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ فلاں چیز پھر رہ جائے گی، اگر اس سے زیادہ پڑھا تو بس اتنا ہی یہ کافی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا روزانہ کے روٹین میں جو بھی آپ کو توفیق ہے، ربع کی، نصف کی، ایک پارے کی، 2 کی، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، سو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اس کے بعد اب یاد کر کے پھر پڑھنے کے لیے، کیونکہ میری مشکل یہ ہے کہ میں کھڑی ہوں نماز میں، اچھا والذین تھا کہ فالذین تھا، جو ہی یہ خیال آتا ہے وہ ایک دم تلاوت کا جو لطف ہے وہ حرام ہونے لگتا ہے. اچھا پھر کیا کرتی ہوں، وہ بند کر کے پھر جا کے قرآن پاک میں سے کھول کے پھر میک شور کرتی ہوں کہ نہیں فالذین ہی تھا. اب جب بہت سی آیتیں اگر آپ نے دن میں ہر نماز میں الگ الگ پڑھنی ہے اور ہر دفعہ کو خلل ہو گیا تو چلے ہر دفعہ ہر وقت نہیں دیکھ سکے تو صبح میں تو ایک وقت ہونا چاہیے نا جس میں آپ اپنی ایسی چیزوں کی دہرائی کر لیں جو پیچھے آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، جو آگے آپ یاد کر رہے ہیں. نہیں، اب آپ کہیں اوہو اس سے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، میں یہی بار بار دہراتی رہوں، بہتر ہے کچھ اور پڑھ لوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت بھی ہو تو اس وقت تسلی رکھیں کہ اگر آج آپ کی دعا مانگنے سے رہ بھی گئی اور آپ قرآن ہی کو یاد کرنے میں تھوڑا اور وقت لگا کے، تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ خود ہی قبول فرما لیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر عطا کریں گے جو آپ کو اس مشغولیت کی وجہ سے رہ گئے.
تو اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی ہر کلام پر ایسی ہی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو باقی ساری مخلوق پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں سارے لوگ حافظ تھوڑی ہیں۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت یہ جو باتیں آپ سے کی جاتی ہیں، اس سے کوئی مقصود آپ سب کو حافظ بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ سینے میں رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی حفظ نہیں اس کو، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی جس شخص کا سینہ قرآن سے خالی ہے اس کو سینہ ویران ہے۔ تو قرآن تو سینے کا نور ہے، روشنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو، بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو۔ یعنی تلاوت صرف مخصوص اوقات میں نہیں، رات اور دن جب بھی موقع ملے۔ یعنی ابھی ہم پڑھتے رہنا کہ صبح میں پڑھیں، صبح میں، وہ تو ایک پابندی کے لیے کہ پھر ایک دفعہ صبح چھوٹ گیا تو دنیا کے کاموں میں ایسا لگے گا کہ دوبارہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے آغاز ہی دن کا، اور ویسے بھی حضرت ابوذر کی وہ روایت کہ صبح سویرے اٹھ کے ایک آیت یاد کرنا جو 100 نفل سے بہتر ہے، تو وہ تو اس لیے صبح کی بہت پابندی ہو رہی۔ لیکن صبح کے علاوہ دن اور رات کے کسی بھی وقت میں قرآن کا پڑھنا، آنا اللیل و آنا النہار کی بات آتی ہے، تو فرمایا کہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، یعنی قرآن آگے بھی سکھاؤ، اسے خوش الحانی سے پڑھو، اس میں تدبر کیا کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا بدلہ جلد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اتنا میں تو درس قرآن دیتی ہوں، کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ، اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں، لوگ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، مثلا ایسی مایوسی آنے لگتی ہے نا، اتنا پڑھا ہے میرا تو وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ تو اس کا بدلہ جلد طلب کرنے کی کوشش نہ کرنا، جلدی نہ کرنا اس معاملے میں، کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازماً ملنے والا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی بظاہر فائدہ نظر نہ بھی آیا تو آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے، مل کے رہے گا، فکر نہ کرو۔ ہم کیوں ان ساری کوششوں کا نتیجہ یہی چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جو بھی تلاوت کریں یہ یاد رکھیں کہ غرض آخرت ہی ہو، دنیا نہ ہو۔ جو شخص قرآن اس غرض سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے روٹی مانگے، یعنی دنیا کے کاروبار کا ذریعہ بنا لے، تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بس ہڈی ہڈی ہوگا، اس پر کچھ گوشت پوست نہ ہوگا۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کو تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ تلاوت سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی کہ وہ تلاوت جو نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ اس تلاوت سے افضل ہے جو نماز کے باہر ہوتی۔ گویا تلاوت قرآن کا بہترین وقت، بہترین موقع نماز کے اندر ہے۔ پھر نمازوں میں کیا پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو جی چاہے ہم پڑھ لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روٹین میں لگی بندھی چیزیں نہیں پڑھی، آپ کی تلاوت میں مختلف رنگ تھے، مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں آپ نے مختلف چیزیں پڑھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نمازوں میں کیا پڑھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک تو روز کی 5 وقتہ نماز ہے، اور پھر کچھ خاص مواقع کی نمازیں، خاص دنوں کی نمازیں۔ تو ہم پہلے روز کی 5 نمازوں کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد نماز جمعہ، نماز عیدین اور دیگر نمازوں کی۔ سب سے پہلے نماز فجر۔ صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے، 60 سے 100 آیات تک۔ آپ کبھی سورۃ قاف پڑھتے، کبھی اذا الشمس کورت، کبھی اذا زلزلت، دونوں رکعتوں میں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ آپ 60 سے 100 آیات پڑھتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ سورۃ قاف پڑھی آپ نے، پھر ایک اور روایت کے مطابق اذا الشمس کورت، اور پھر سورۃ الزلزال بھی۔ تو سورۃ الزلزال تو 60 آیتوں پر مشتمل نہیں ہے، تو کیا احادیث میں کنٹراڈکشن ہے یا اس کا سبب کچھ اور ہے؟ اتنی ورائٹی کیوں ہے؟ پھر ہم اس میں سے کیا اختیار کریں؟ ہم کس حدیث کو مانیں اور کس کا انکار کر دیں؟ اور دیکھو اتنا اختلاف ہے حدیثوں میں، پھر تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں، کہیں کچھ آتا ہے کہیں کچھ آتا ہے۔ کیا ہم اس کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا اس کا جواب کچھ اور بھی ہے؟ ایک چیز ہے معمول کی، روزانہ کی،
اور ایک ہے غیر معمولی حالات کی، مثلا سفر ہے، بیماری ہے. ایک ہے معمول یعنی روزانہ کا معمول، اور دوسرے مخصوص حالات. یہ ہے اس میں تطبیق. عام طور پر لوگ جب حدیث کی مخالفت پہ تلتے ہیں تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک جگہ کیا لکھا ہے، دوسری جگہ کیا لکھا ہے، اور وہ اس طرح کی روایات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درست کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ تم کیا کرو گے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کسی مشین چلانے کا نام نہیں کہ آپ نے مثلاً ایک خاص سپیڈ پہ پنکھا فکس کر کے آن کر دیا اور بس وہ چلنا شروع ہو گیا اور ہمیشہ جتنی دیر آپ اس کو چلائیں گے ویسے ہی چلتا رہے. تو ایک انسان دنیا میں آیا اور اس کو ایک خاص کام دے دیا گیا اور وہ اسی کام میں لگ گیا، اور جب اس کی زندگی کا بٹن آف ہوا تو بس وہ بھی ختم ہو گیا. نہیں، انسانی زندگی اور بذات خود انسان ہر دوسری چیز سے مختلف ہے. جانوروں سے مختلف ہے، نباتات سے مختلف ہے، جمادات سے مختلف ہے، مشینوں سے مختلف ہے. انسان انسان ہے، وہ صرف جسم اور روح نہیں ہے، اس کے جذبات بھی ہیں، اس کی عقل بھی ہے، اس کے مختلف احساسات بھی ہیں، اور مختلف اوقات میں اس کے اوپر مختلف کیفیات بھی ہوتی ہیں. مختلف اوقات میں اس پر مختلف کیفیات بھی گزرتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا آپ جسمانی اعتبار سے ہمیشہ ایک طرح فٹ رہتے ہیں؟ نہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی سست ہوتے ہیں، کبھی ہم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. اسی طرح روحانی اعتبار سے کیا آپ کے ایمان کا لیول ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے؟ نہیں، کبھی آپ کے دل میں اللہ کی خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کا دل سخت ہو رہا ہے. اکثر لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں. پھر اسی طرح جذبات کی رنگا رنگی آپ دیکھیے، جذبات کی رنگا رنگی میں بھی کبھی آپ بہت خوش ہیں، کبھی آپ بے وجہ اداس ہیں، کبھی آپ پر ایک کیفیت ہے، کبھی دوسری کیفیت ہے. اور یہ انسانوں کے ساتھ ہے، پہاڑوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہے نا، درختوں کے ساتھ تو یہ نہیں. درختوں پہ تو زیادہ سے زیادہ خزاں اور بہار کا فرق ہوتا ہے اور بس، لیکن اتنا تنوع اور اتنا اختلاف ان کی طبیعتوں میں نہیں ہوتا. جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، بہار کے موسم میں تھوڑا ان کے جذبات میں فرق ہوگا، ورنہ عام طور پر روٹین میں ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی ساری مخلوقات سے مختلف بنایا ہے. اسی طرح انسان کی عقل کو بھی آپ دیکھ لیجیے. مثلاً آپ میتھمیٹکس کے سوال حل کر رہے ہیں، ایک وقت میں آپ تیزی سے کام کر جاتے ہیں، دوسرے وقت میں آپ اٹک کے رہ جاتے ہیں کہ اب یہاں کیا کرنا ہے. کیا آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کیا آپ جب چاہیں جس سپیڈ پہ چاہیں اس کو استعمال کر لیں؟ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح انسان پر گزرنے والے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. کبھی بیمار ہے، کبھی وہ سفر میں ہے، کبھی وہ کسی اور مشکل میں ہے. مثلاً آپ کے گھروں میں ایک آپ روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی روٹین کب ٹوٹتی ہے؟ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر پہ، آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ جو ایک روٹین فالو کر رہے تھے مخصوص، وہ برقرار نہ رہی آپ کی. اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش آ گئی. ہمارے دین میں وسعت ہے، ہمارے دین میں ہر قسم کے حالات کے مطابق چلنے کی صلاحیت موجود ہے. اسی لیے ہمارا دین دین فطرت ہے. وہ انسانی جسم اور انسانی جذبات اور انسان کے اوپر مختلف کیفیات کو کیٹر کرتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت الرحمن، اس میں 3 آیتوں کے آخر میں میزان آتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آسمان کو اس نے بلند اٹھایا ہے اور ایک میزان رکھ دیا ہے؟ اتنا بلند ہے کس وجہ سے؟ میزان کے ساتھ. اس کی بلندی میزان کے ساتھ ہے. میزان کو آپ دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ بیلنس. اور بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ ایکسٹریم رویوں سے نہیں، ہر چیز اس کی جگہ پر، ہر مقام کے لیے ایک مقام. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. اس بیلنس کو نہیں چھیڑنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تطغوا بھی نہیں کرنا، تخسروا بھی نہیں کرنا. تطغوا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے بڑھنا. تخسروا کیا ہے؟ کم کرنا. تو کیا ہو گیا؟ بیلنس نہیں. دین کا حسن میزان میں ہے، بیلنس میں ہے، نہ تطغوا میں ہے نہ تخسروا میں ہے. اب ایک عمل ہے کہ آپ نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھیں، لیکن اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ کو پکڑ کے کھڑا کیا جائے گا کہ نہیں اتنا ہی پڑھو؟ نہیں. کیفیات گزرتی ہے نا انسان پر، مصروفیات مختلف ہوتی ہیں. کبھی بچے چھوٹے ہیں، کبھی آپ خود بوڑھے ہو گئے ہیں، کبھی ایک مسئلہ ہے، کبھی دوسرا مسئلہ ہے. ہم لوگوں نے جو دین میں سختی پیدا کر دی ہے کہ بس ایک اس سے ہٹنا نہیں. اگر 60 سے 100 ہے تو ہٹنا ہی نہیں اس سے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بچے روتے رہیں،
گھر والے چیختے چلاتے رہے ہمارے لیے، ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں اور سنت کو بدنام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ جب علم تھوڑا ہوتا ہے تو اسی قسم کی شدتیں آتی ہیں لوگوں کے رویوں میں، اور پھر لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک بہترین میزان ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہر طرح کے حالات کی رعایت کی گئی ہے، اس رعایت کی وجہ سے آپ کا عمل مختلف مواقع پر مختلف ہے، اور جب عمل مختلف ہے تو احادیث میں مختلف روایتیں آئیں گی۔ جب روایتیں مختلف آئیں گی تو وہ کنٹراڈکشن نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ انسانی ضروریات، نفسیات، حالات کا تقاضا۔ اور ان رخصتوں کو اگر کوئی انسان ختم کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ پابندیوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح رخصتوں کو بھی انسان کا اختیار کرنا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں، نماز میں ایکسیپشنل حالتیں ہیں، روزے میں ہیں، صدقہ خیرات میں ہیں، فرائض میں ہیں، معاملات میں ہیں، ہر جگہ پر ہے۔ اور دین کا حسن اسی میں ہے کہ ان حالات کی رعایت کی جائے، ان کو سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بیک گراؤنڈ یا پس منظر آپ کو سمجھ آ گیا تو باقی حدیثیں اب میں جو ذرا تیز تیز بھی پڑھوں گی اس پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کیا، اب ہم کیا کریں، یہ کریں کہ وہ کریں۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے حالات کیا ہیں، اس کے مطابق کریں۔ کیا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ میں تو 100 آیتیں پوری کروں گا، روتے ہیں تو روتے رہیں۔ یہ کبھی نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے، یعنی زیادہ یہ پڑھتے تھے یا اتنے ہی سائز کی کچھ اور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کہتے ہیں، پس سورت مؤمنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کو کھانسی آ جائے، کوئی غیر معمولی صورت پیش آ جائے تو پھر یا بھولنے لگے تو مقتدیوں کو تنگ نہ کرے کہ وہ کھانستا چلا جائے مائک میں اور ایک شور ہنگامہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر شروع کرے اور پھر کھانسی آئے اور پھر شروع کرے۔ کتنی خوبصورتی ہے، یعنی آپ نے وہ ریجیڈیٹی نہیں برتی کہ نہیں میں نے تو صورت پوری کرنے کی نیت سے ارادہ کیا تھا اور اب کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نے پوری کر کے چھوڑنی، نہیں، جہاں تک اللہ نے چاہا ہو گئی اور جب اللہ نے چاہا آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر بن حریث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورۃ تکویر پڑھتے ہوئے سنا، اذا الشمس کورت۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا، آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفر میں جہاں قصر ہے وہاں نماز بھی مختصر، تاکہ سفر ختم ہو جائے، نہ کہ راستے میں اتنی لمبی بریک لیں۔ تو اس سے دین کی وسعت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کا ڈھلنا پتہ چلتا ہے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت کی تلاوت فرمائی۔ اس سے ایک اور نمونہ پتہ چلتا ہے، کیا کہ ضروری نہیں کہ 2 رکعتوں میں الگ الگ ہی پڑھی جائے سورت، اگر کبھی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ دی گئی تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی بھی سنت ملتی۔ تو گویا ہمارے دین میں ریجیڈیٹی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ حکم نہیں ہے، حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف سنتیں سکھائی گئی ہیں۔ اسی طرح فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہلکی قرات کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے شبہ گزرتا کہ شاید آپ نے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، یعنی مختصر ترین۔ اس سے پہلے تہجد کی نماز طویل ترین ہوتی تھی، پھر آپ فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، اور قرات بھی تیز ہوتی تھی۔ تو حق کا تلاوت ہی میں ہمیشہ بہت رک رک کے پڑھنا بھی نہیں، ضرورت پڑنے پر تیز بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ہمیں نماز جاری، سورج نکلنے والا اور تیز پڑھنی پڑے تو ہم سارا دن ملال میں رہتے ہیں، آج تو لگتا ہے فجر پڑھی نہیں۔ روز کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے ایسے، مگر کبھی اگر تیز بھی نماز پڑھنی پڑے تو تیز پڑھ جائیے، اور وہ بھی حالات کے تقاضے کے تحت۔ ایک رخصت سامنے ہے ہمارے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھتے، فرض لمبے پڑھتے، روٹین میں
لیکن حسب ضرورت آپ نے اختصار بھی فرمایا اور دونوں رکعتوں میں ایک سورت بھی پڑھی. یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا. ظہر اور عصر کی نماز. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے. کیا سنت پتہ چلی؟ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ، سورت نہیں ہوتی تھی ساتھ. اور جو سورت پڑھا کرتے تھے وہ ایک آدھ آیت ہمیں بیچ میں سے بلند سنا دیتے. وہ تلاوت کے انداز میں نہیں، وہ آپ کا انداز کیا تھا؟ زیر لب ذرا سا اونچا پڑھتے تاکہ صحابہ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کیا سورت پڑھ رہے ہیں. تلاوت مالک یوم اہدنا الصراط اس طرح. تو جو قریب ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے کہ آپ کون سی والی سورت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بلند آواز میں تلاوت نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ سری نماز تھی، اور یہ بھی ایک طرح سے رعایت تھی نا آپ کی. حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشا پڑھتے، واللیل اذا یغشا. ایک اور روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی ظہر میں واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی. حضرت جابر بن سمرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنا احادیث میں آیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، ان صورتوں کے تقریباً سائز ملتے جلتے ہیں. والسماء والطارق، سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج، یہ ظہر کے لیے. اور عصر کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کی لینتھ ظہر کی نماز سے تقریباً نصف ہوتی تھی، یعنی عصر میں پڑھی جانے والی صورتیں پھر ظہر سے نسبتاً مختصر ہوتی تھی. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر بھی آپ نے قرات کی ہے. یعنی یہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا کہ صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے کبھی کبھار آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں. ایک طریقہ یہ بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھتے تھے. سورت کون کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی والسماء والطارق والسماء ذات البروج جیسی صورتیں. ٹھیک ہے، اور آخری 2 رکعتیں کیا تھی؟ سورت فاتحہ. پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں بھی اسی طرح، لیکن عصر کی جو صورتیں تھی وہ ظہر کے نسبت ذرا اور چھوٹی ہوتی تھی. کبھی کبھی آپ نے ظہر کی باقی 2 رکعتیں جن میں عموماً سورت فاتحہ پڑھی جاتی تھی اس میں بھی سورت پڑھی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی باقی 2 رکعتوں میں اگر کبھی آپ نے سورت پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا. اسی طرح ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے، یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھتے تھے. پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا آپ کی داڑھی کی جنبش سے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ جب ہلتا تھا، یعنی بال ہلتے تھے، اس سے ہم پہچان جاتے تھے کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح کبھی آپ ظہر کی نماز اتنی طویل کرتے کہ ایک شخص اپنے گھر سے بقیع جاتا، رفع حاجت کے بعد واپس آتا، پھر وہاں پر وضو کرتا اور جا کر نماز میں شریک ہو جاتا، اور خصوصاً پہلی رکعت. اور ایسا آپ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کی پہلی رکعت میں شریک ہو سکیں. نماز مغرب میں حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا. اسی طرح ایک اور صحابیہ نے، خاتون ہے ام الفضل کی بیٹی حارثہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو مغرب میں سورت والمرسلات عرفا پڑھتے سنا. طور اور مرسلات ملتی جلتی ہیں سائز میں، لیکن آپ نے ہمیشہ مغرب کی نماز مختصر نہیں پڑھی، طویل بھی پڑھی ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز سورت آراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھ ڈالا، یعنی پورا کر دیا 2 رکعتوں میں. لیکن یہ روز کا معمول نہیں تھا کہ مغرب میں آپ سورت آراف میں اتنی سورت پڑھیں. ایسا کیوں کیا؟ یعنی ضروری نہیں کہ مغرب ہمیشہ مختصر ہی ہوگی، مغرب طویل بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس سے مغرب کا وقت بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت عشاء سے پہلے تک رہتا ہے، اگرچہ افضل وقت جو ہے ابتدا کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شروع میں پڑھتا ہے اور پھر وہ طویل ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے فجر کی نماز میں اندھیرے سے روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر مغرب میں روشنی سے اندھیرا ہو جاتا ہے، ذرا لمبی قرات کسی وقت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں، اس کی رخصت. اصل میں ایک وہ آپ کے معمول کا طریقہ، اور کبھی معمول سے ہٹ کر یہ بتانے کے لیے کہ دین میں وسعت ہے، ریجڈیٹی نہیں.
इसी तरह नमाजों के औकात में बड़ी वुसअत है। हमने चूंकि ये वुसअत जानी नहीं, डिटेल में पढ़ा नहीं, मुख्तलिफ पहलू मालूम नहीं, इसलिए वो खूबसूरती भी मालूम नहीं। बस जिसने एक चीज पढ़ ली वो उस पे फर्ज के दर्जे में कायम हो गया और उससे आगे पीछे होना हराम के दर्जे में ले गया। नहीं, ये नहीं कि आप सुस्ती के बारे बैठे रहे और फिर अंधेरे में उठ के मगरिब पढ़ने लगे, लेकिन कभी अगर मसलन आप बाजार से घर पहुंच रहे तो आधा घंटा बीच में गुजर कर आपके नमाज तो गुजर गई, अब तो आप रजा पढ़ेंगे हम नहीं, उस वक्त भी यानी उसूलन हर नमाज का वक्त उसके इख्तितामी वक्त तक बाकी रहता है, अगर अफजल वक्त गुजर जाता है। ठीक है, एक है अफजल वक्त और एक है वक्त की मशरूइयत के इस वक्त के अंदर अगर आपने पढ़ ली तो वो आपकी नमाज हो गई। जैसे एक और हदीस में आता, मन अदरक रकअतम मिन अस्सलाति फक़द अदरक अस्सलात, जिसने एक रकत भी नमाज की पाली उसने नमाज पाली, उसकी नमाज हो गई, उसकी कज़ा नहीं हुई। हाँ, वो दूसरी रकत जो है वो वक्त के बाद पड़ी, लेकिन अगर एक रकत भी वक्त के अंदर हो गई उसकी तो हो गई उसकी नमाज। जिस हज के मौके पर एक ने कहा मैंने पहले बाल मुंडवाए, फरमाया ला हरज। किसी ने कहा पहले कुर्बानी करे, फरमाया ला हरज। किसी ने एक और चीज फरमाया ला हरज, ला हरज, इसके अंदर ही हो तुम। तो एक है वो बेहतरीन का दर्जा कि अगर आप पूरा उसी के मुताबिक कर सके, और एक है एक्सेप्शनल केसेस, जरूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक अमल का बदलना और उस पर फिर एतराज न करना। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम किसी को जरा भी रूटीन से हटा हुआ देख लेते, तुम कहते ये तुमने क्या कर दिया था, फौरन फतवा देना शुरू कर देते हैं, फिर बुरा ख्याल उसके बारे में नहीं दे कि ये कैसे कर लिया इसने। फिर है नमाज इशा। हजरत बरा बिन आजिब रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज इशा में वत्तीन व ज़ैतून पढ़ते हुए सुना, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खुश आवाज किसी को नहीं सुना। वत्तीन व ज़ैतून जो है ये कितनी लंबी सूरत है, इशा में वत्तीन व ज़ैतून पढ़ा। क्यों? इसलिए कि सारे दिन के लोग काम करके थके हुए हैं, और आप देखें कि आपकी जिंदगी में कोई एक रूटीन की जिंदगी नहीं थी, एक गज़वे के बाद दूसरा गज़वा, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल, उसमें फिर गैर मामूली हालात अक्सर पेश आ जाया करते। बल्कि इसके बरक्स हजरत मुआज़ ने जब लंबी सूरतें पढ़ाई थी तो आप सख्त नाराज हुए। हालांकि हजरत मुआज़ वही हजरत मुआज़ हैं जिनका हाथ पकड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वल्लाहि या मुआज़ इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, कसम खा के फरमाया था कि मुआज़ मैं तुमसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ। और दूसरे वक्त में इतना सख्त डांटा था कि शायद भी इतना ज्यादा किसी के साथ आप नाराज में हो, लोगों को फितने में डाल रहे हो। तो ये भी आपकी हिकमत है कि एक वक्त में मोहब्बत का इजहार और बाज गलतियों पर सख्ती से गिरफ्त। क्यों? इसलिए कि उसमें लोगों की तकलीफ थी जब आप लंबी नमाजें पढ़ाते थे। और ऐसा नहीं कि एक दफा अगर इस तरह से उनसे गलती हो गई तो आइंदा उनको कोई काम नहीं किया, नहीं, उनको यमन का गवर्नर बना के भेजा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर डाली। हालांकि आप कहते नहीं वो एक दफा इसने ऐसा किया था, ये तो इस काबिल नहीं कि इसको कोई बड़ा ओहदा दिया जाए, नहीं, इंसान है। लेकिन आपने हमेशा अपना दिल साफ रखा। अगर ये खूबी हम में आ जाए तो फिर मामलात बिगड़ते नहीं, फिर मामलात खूबसूरती से चलते रहते हैं। हमारा हाल ये है कि अगर एक दफा किसी में गलती होगी उसको ऐसे गिरा लगाई दिल के अंदर, जिंदगी भर माफ करने की नहीं सोचा, तो फिर गलती किससे नहीं होगी, तब से होगी। तो कितनी गिरे लगाएंगे, तो किसी काम के काबिल नहीं। इंसान है सब, गलतियां होती रहेंगी, मामलात चलते रहेंगे, लेकिन सबकी नजर आगे की तरफ होनी चाहिए। हजरत मुआज़ बिन जबल ने इशा में सूरत बकरा पढ़ी। मुक्तदियों में से एक खेती बाड़ी का काम करने वाले ने सलाम फेर दिया। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग ऊँटों वाले हैं, दिन भर मशक्कत करते हैं। मुआज़ ने इशा में सूरत बकरा शुरू कर दी। मुझे दिन के थके हुए को लंबी किरात से मलाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ से कहा, तुम लोगों को नफरत दिलाते हो और फितना खड़ा करते हो। आपने 3 मरतबा ये बात दोहराई। फिर फरमाया, जब तुम जमात कराओ तो वश्शम्सि व दुहाहा और वल्लैलि इज़ा यग़शा और सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की तिलावत करो, इसलिए कि तेरे पीछे बूढ़े, कमजोर और जरूरतमंद भी नमाज अदा करते हैं। अब नमाज जुमा के बारे में हजरत नुमान बिन बशीर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ईदों और जुमों की नमाज में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ते थे। नुमान बिन बशीर कहते हैं जब ईद और जुमा एक दिन में जमा होते तो फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें दोनों नमाजों में पढ़ते, यानी सुबह ईद पढ़ी, दोपहर को जुमा पढ़ा, सुबह भी वही सूरतें पढ़ी, दोपहर भी वही पढ़ी, यानी इसमें आपकी रूटीन काफी एक जैसी रही हो। हजरत उबैदुल्लाह बिन राफे से रिवायत है कि मरवान ने हजरत अबू हुरैरा को मदीना का गवर्नर मुकर्रर किया और खुद मक्का चले गए। हजरत अबू हुरैरा ने जुमा की नमाज पढ़ाई और उसमें सूरत जुमा और मुनाफिकीन पढ़ी और कहा कि इन सूरतों को जुमा में पढ़ते हुए मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना।
یعنی ہمیشہ ہی یہ دو صورتیں نہیں پڑھی، آپ نے سورۃ منافقون اور سورۃ الجمعہ بھی پڑھی۔ اسی طرح ایک تیسری روایت میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کون کون سی؟